وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے اس آیت میں ایک بہت بڑا کلیہ اور اصول بیان کیا ہے. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس اصول کا تعلق دین سے بھی ہے، اس اصول کا تعلق دنیا سے بھی ہے. اس اصول پر عمل کر کے اگر کوئی شخص اپنے دین میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی اس اصول پر عمل کر کے دنیا میں پھلنا پھولنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی ایک محنت ہے، اس کی ایک کوشش ہے. اصول کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، ہماری طرف آنے میں، ہماری رضا کو پانے میں، ہمیں راضی کرنے میں جو لوگ محنت، مشقت اور کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم پھر اس بندے کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی طرف. ہے کس کی طرف؟ دو باتیں یہاں ذرا غور سے سمجھنے. یہ آیت بڑی مشہور ہے اور میں اس آیت کو ادھر ادھر دینی لوگوں کی زبان پر بہت سنتا ہوں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اس آیت کا فہم حاصل نہیں ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. لیکن مفسرین نے، اللہ کے نیک بندوں نے تو ایک ایک بات کھول کے رکھ دی ہے. اس آیت کا وہی صحیح مطلب ہے جو ہمارے تمام بڑوں نے اور مفسرین نے لکھا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے بھائی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے، لگے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، دن رات ایک کریں گے، تو ہم ان کے سامنے اپنی طرف آنے والے راستے اور راہیں کھول دیں گے. اب اس کا ایک پہلو دینی ہے، ایک پہلو دنیاوی ہے. جو مسلمان اللہ کی رضا کو پانے کی، اپنی آخرت کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نیکی کی نئی نئی راہیں کھولتے رہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے. بھائی دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ فائدہ پہنچانا ہے. آپ اس کی کوشش کیجئے، آپ اس کی بھائی کیا کیجئے؟ اللہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نئی نئی ترکیبیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا. آپ کوئی اچھائی کو کرنے کی کوشش کیجئے، اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے راہیں کھول دے گا. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا، میں ایک ریلوے پر سفر کر رہا تھا، ایک جگہ گاڑی رکی، ایک دیندار بندے آئے، اس نے ٹیشو پیپر کے وہ جو چھوٹے پیک ہوتے ہیں نا، اس کے پاس وہ کافی سارے تھے، بہت سارے دوستوں کو وہ دیتا پھر رہا تھا. کراچی کا لمبا سفر تھا، ایک اسٹیشن پر میں رکا تو وہ بھی بینچ پر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا.
میں نے ان سے ویسے پوچھ لیا باتوں باتوں میں کہ آپ نے یہ کیا کرتے ہیں، آپ مسلسل آتے جاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، کبھی سال 6 مہینے میں آتا جاتا ہوں کراچی۔ میں نے کہا آپ نے یہ ٹیشو کیوں دی ہے؟ اس نے مجھے بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا مولوی صاحب کوشش ہوتی ہے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ میں لاہور سے بیٹھا تھا تو خیال کیا دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچاؤں، تو میرے دل میں آیا کہ پینے کے پانی کے کافی ساری بوتلیں لے لوں، وہ لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ پھر خیال آیا کہ یار یہ پینے کی چیز ہے، کوئی یہ نہ کہے اس میں شاید کچھ ملا نہ رکھا ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو اطمینان والی ہو، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ سفر میں ٹیشو پیپر کی ضرورت پڑتی، تو میں نے کافی سارے یہ 200-250 لے کے کراچی تک میں دیتا جاؤں گا لوگوں۔ اب اس نے ایک نیکی کا، اے اللہ میں کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اس نے کیا نیت کی؟ اے اللہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم نیکی کو اس طریقے سے کر لو۔ قرآن یہی بات یہاں فرما رہا ہے، جاہدوا فینا، جو بھی کوئی کوشش کرے گا کسی نیکی کو کرنے کی، ہماری رضا کو پانے کی، ہم اس کے سامنے نئی سے نئی راہیں کھولتے رہے۔ آپ اس کو دنیاوی طور پر دیکھ لو، جن لوگوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے ان کے پاس مسلسل وہ پیسہ کمانے کی ترکیبیں سوچتے، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہر وقت یہی سوچنا ہے کہ پیسہ کس طرح کمانا ہے۔ وہ ایسی ایسی ترکیبیں ایجاد کرتے۔ آپ کسی بھی بینک کے جو پیکج ہے نا ان کی تفصیلات پڑھ کر دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ لوگ سارا دن کام ہی یہ کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو موبائل کمپنی ہے نا، آپ ان کے پیکجوں کی تفصیلات پڑھ کے دیکھیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اس موضوع کو سوچا، ان کا دماغ اس طرف چل پڑا، اور نئی سے نئی ترکیب ان کے سامنے آتی رہی کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ کس طرح نکلوانا۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ آپ دین کے اعتبار سے کچھ کرنے کی نیت کیجئے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ آپ کچھ کرنے کی نیت کیجئے، اے اللہ میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی مفید کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کیا کریں گے؟ اس کی راہیں کھول دیں گے۔ اور بھائی اس آیت کا تجربہ اس مسلمان کو ہوتا ہے جو عملی طور پر کسی میدان میں اترتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نئی نئی ترکیبیں، بعض دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی۔ میں مدینہ منورہ ایک ہوٹل پر کھانا لینے گیا، وہ کھانا دینے کے بعد کوئی نہ کوئی میٹھا بھی ساتھ دیتے تھے۔ میں نے تو وہ نہیں مانگا ان سے، میں نے تو کھانے کا آرڈر کیا پیک کرنے کے لیے، انہوں نے وہ میٹھا ساتھ الگ رکھ دیا۔ اگلے کھانے میں پھر 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ میں نے ان سے کہا بھائی میں نے تو آپ کو میٹھے کا نہیں کہا، آپ یہ کیوں دیتے؟ تو وہ جو مالک تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہوٹل سے، اللہ نے مجھے 24-25 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، میں غریب آدمی تھا، اللہ نے مجھے بڑی بہاریں دی، ہر نعمت دی ہے اور یہی سے دی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوں، میں نے پیسہ ہی کمایا، یہ لوگ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں،
تو کل قیامت والے دن اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ میرے شہر میں رہ کر میرے مہمانوں کا کیا کرتے رہے ہو، کہنے لگا میں اس کو نا پھر کئی دن سوچنے لگا کیا کروں۔ پہلی بات تو کہنے لگے اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ کوئی چیز آئندہ سے اپنے ہوٹل پر 2 نمبر نہیں چلنے دینی، کھانے کا آئل ہر چیز اپنی طرف سے 1 نمبر استعمال کرنی ہے، اپنے ہوٹل پر 2 نمبری نہیں کرنی۔ کہنے لگا میں نے 1-2 سال اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار یہ تو پیسے کا لین دین کمانا ہے، میرا کاروبار ہے، اس سے ہٹ کر بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کے لیے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ کہنے لگے پھر میں نے یہ سوچا کہ ہر کھانے میں کوئی نہ کوئی ایک چیز مفت ہوگی، بیچ میں بھائی کوئی نہ کوئی ایک چیز کیا ہوگی، مفت ہوگی۔ کہنے لگا پھر میں کبھی 2-3 مہینے کوئی میٹھا الگ سے بنواتا ہوں، ہر یہاں سے کھانا لینے والے کوئی بھی چیز لینے آتا ہوں اس کو وہ میٹھا دیتا ہوں۔ کبھی میں پانی تقسیم کرتا ہوں، پانی منگوا لیتا ہوں 2-4 گاڑیاں، کوئی کھانا لینے آیا ہے تو اس کو پانی کی 1 بوتل ساتھ دے دی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے یہ عمل کر رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے کو 14-15 سال ہو گئے۔ بھائی کتنا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے یہ نیکی کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی بہت پسند ہے جو مستقل کی جائے اگرچہ کیا ہو چھوٹی سی۔ اب اس ایک بندے نے ایک بات کو سوچا، سوچتے سوچتے اللہ نے اس کے سامنے ایک بہترین شکل ڈال دی، ایک بہترین شکل ڈال دی۔ عرب لوگوں کو وہاں میں نے دیکھا وہ کیا کرتے، وہ خاموشی سے رمضان میں کسی ہوٹل پر آ کے کاؤنٹر والے کے پاس بیٹھ جائیں گے تاکہ صحیح لوگوں تک رزق پہنچ سکے۔ اسے خاموشی سے کہیں گے کہ تیرے پاس جتنے لوگ سحری خریدنے آئیں گے تو انہیں پیسے نہیں لینے، تو انہیں پیسے خود آرام سے پاس بیٹھے رہیں گے، جب کسی نے کھانا لے لیا اسے کہیں گے بھئی آپ پیسے رہنے دو، تاکہ اصل بندوں کی مہمانی ہو سکے۔ اب جب سحری کا وقت ختم ہو گیا وہ ہوٹل والے سے پوچھیں گے بھائی کتنے بندے آئے ہیں کھانا لینے؟ 80۔ ان کا کتنا بل بنا ہے؟ اتنے 100 ریال، یہ لو۔ اب یہ میزبانی کی کتنی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ بھائی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میری بات پر ذرا غور کیجئے، اللہ یہ فرما رہے ہیں جو میری طرف آنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میں اس کے سامنے راہیں کھولتا ہوں۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے وہ کوشش غور کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم یہ فریضہ کس طرح ادا کریں، اللہ ان کے سامنے نئی سے نئی ترکیبیں کھولتا رہتا ہے، نئی سے نئی ترتیبیں۔ جو لوگ کسی بھی دین کے کام میں لگے ہوئے اور وہ اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نئی سے نئی باتیں سجھاتے رہتے ہیں۔ اور یہی دنیا کے پجاری، پیسے کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ پیسہ کمانے کی ترکیبیں سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کون سا اس قوم پر ٹیکس لگانے کا طریقہ ہے جو انہوں نے ایجاد نہ کیا ہو۔ IMF کے کہنے پر، فلاں پہ کہنے پہ، اور ٹیکس بھی پتہ نہیں پاکستان میں، اور مجھے تو ایک دن ایک وکیل بتا رہے تھے، کہنے کہ مجھ سے پورے پاکستان میں تمام جو ٹیکس ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ وہ کتنے؟ چونکہ شیطانی دماغ بیٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ کیسے چھیننا ہے، تو ایسی جگہ ٹیکس لگا ہوا، بعض مرتبہ ہمیں پتہ، اکثر ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اکثر ٹیکس بھائی ہم کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ آپ بجلی کا بل لے لو، آپ حضرات کو پتا اس میں کون کون سا ٹیکس آتا ہے، ہم میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک شاید کسی کو سارے پتہ ہی نہ ہو۔ اور جب وہ کسی یار یہ کیا ہے جی، یہ فلاں چیز کا ٹیکس ہے، یہ فلاں کا ٹیکس ہے، یہ ٹیلی ویژن کا ٹیکس ہے۔ کیوں؟
شیطانی دماغ نے سوچا ہی یہ کہ عوام سے پیسہ نکلوانا کس طرح ہے، تو اسی طرح کی جنہوں نے جو سوچنا ہے اللہ نے ان پر کیا کرنا ہے، وہی راہیں کھول دینی۔ اب جو مثبت سوچے گا اللہ اس پر مثبت راہیں کھول دے گا، اس پر اچھائی کی راہیں کھول دے گا۔ اور ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جب کسی نیکی کو سوچا اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بھائی کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، مدینہ کے گورنر، کہیں دور کام پر گئے، مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کی جھونپڑیوں پر نظر پڑی، چونکہ وہ پرانا زمانہ تھا، دو منزل، اس میں تو سادے سادہ، تو کہنے لگے کہ یار مسجد نبوی نمایاں نہیں ہے، دور سے پتہ نہیں چلتا مسجد کون سی ہے۔ کئی دن غور کرتے رہے، اللہ میرے دل میں کوئی ایسی ترکیب ڈال جب بھی کوئی مدینہ میں داخل ہو اس کو مسجد کا پتہ چل جائے۔ غور کرتے کرتے اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ میں مسجد کا مینار بناؤں۔ میں کیا کروں؟ مینار بناؤں۔ مسجد کے ایک دروازے پر اس زمانے کی سمجھ کے مطابق ایک مینار بنا دیا۔ خلیفہ وقت حج پر آئے، مدینہ منورہ گئے، جب مدینہ کی بستی 3-4 کلومیٹر رہ گئی، دیکھا او اونچی چیز نظر آ رہی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، مسجد کا، تاکہ جب بھی کوئی مدینہ میں داخل ہو اس کو مسجد تلاش نہ کرنی پڑے، مینار سے اس کو خود بخود مسجد ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی محسوس ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز کے برادر نسبتی تھے، بڑے خوش ہوئے، داد دی، کہا یار آپ نے یہاں جو چیز بنائی ہے نا وہ مسجد حرام میں بھی بناؤ۔ وہ کہاں بناؤ؟ اس سے پہلے مینار کا تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس ادا کو ایسا پسند کیا، اب 1400 سالوں سے پوری دنیا میں جہاں بھی مسجدیں بنتی ہیں وہ مینار بنتا ہے کہ نہیں؟ مینار بنتا ہے۔ آپ کبھی بلندی پر چڑھ کر دیکھو، اور ماشاءاللہ پورے شہر کے میناروں سے مسجد کے خاص شان چمکتی ہے۔ انہوں نے ایک خیر کو سوچنا شروع کیا، بھائی کیا؟ ایک خیر کو سوچنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی بات ڈال دی کہ قیامت تک آنے کے لیے ایک خیر کیا کر دی، اللہ نے جاری کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر تشریف لائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کسی چیز کے پاؤں لگے ہیں، کوئی گھر کا پالتو جانور یا کوئی مرغی یا کوئی پرندہ یہاں بیٹھا آ کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خیال ہوا کہ یار کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کوئی پرندہ بھی آ نہ سکے۔ کئی دن سوچتے رہے، اللہ نے ترکیب ڈالی کہ میں روضہ رسول کو پیک کر دوں اچھی طرح، بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد تینوں قبروں پر ایک مضبوط موٹی دیوار کا ایک چاروں طرف سے بند غلاف بنا دیا، جس میں نہ کوئی دروازہ رکھا اور نہ کوئی کھڑکی اور نہ کوئی روشن دان، تاکہ مکھی بھی وہاں نہ جا سکے۔ ہے میری بات سمجھ پائیں؟ اب روضہ رسول جو ہے وہ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں نا وہاں، وہ جو سوراخ ہے اندر سے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے حضور کی قبر نظر آئے گی، وہ تو بہت باہر ہے، وہ جالی ہے، جالی کے آگے رستہ ہے، رستے کے اندر ایک اور عمارت ہے، اس کے اندر پھر یہ جو دو عمارتیں ہیں یہ دونوں بالکل پیک ہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں، صدیوں سے کوئی اندر جا
نہیں سکتا۔ حضور کے روضہ پر بھائی صدیوں سے کوئی اندر، وہ تو حضور کی جو قبریں ہیں چاروں طرف سے پیک ہیں، ان کے اوپر پھر ایک اور ہے وہ بھی بالکل بند ہے، پھر آگے کوئی 1.5 صف کی جگہ خالی ہے، پھر باہر والی جالی ہے۔ یہ جو بادشاہوں کے لیے جو کھلتی ہے، یہ باہر والی جالی کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں حضور کی قبر پر ہو کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی قبر کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ تو اندر ہے۔ اب ادب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی کی قبر کو اس طرح کچھ کروں کہ کبھی بھی بے ادبی کا کوئی احتمال باقی۔ اللہ نے ان کے دماغ پر بھائی ایک بات ڈال دی کہ نہیں ڈال دی؟ پتہ نہیں بھائی میں اس آیت کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہوٹلوں پر کھانے پینے والوں کے پاس جاؤ جو سارا دن سوچتے رہتے ہیں نا کہ ذائقہ کس طرح بنانا ہے، بناتے 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 آپ دیکھو انسانوں نے سالن کی 200 قسمیں ایجاد کر پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا۔ وہ ادھر ادھر کبھی دوست کسی ہوٹل پر لے جاتے ہیں، وہ پوری کتاب سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ بھائی پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، کیوں؟ انہوں نے ایک بات کو سوچا، ان کے اوپر اللہ نے وہی بات کھول دی۔ اللہ تعالیٰ یہی بات مجھے اور آپ کو اپنے دین کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم میری رضا پانا چاہتے ہو، میری محبت پانا چاہتے ہو، میری طرف آنا چاہتے ہو، میرے دین میں ترقی کرنا چاہتے ہو، تم ذرا اس پر اپنے دماغ کو چلانا شروع کرو، تمہارا رب تمہارے سامنے نیکی کی ایسی ایسی راہیں کھولے گا جس کا کوئی عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بھائی یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور بات ہے یہاں، ذرا ترجمہ دیکھیے پھر میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جاہدوا جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فینا ہمارے بارے میں، یعنی ہماری رضا کو پانے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے، بھائی سارے بولو کیا؟ اپنے سبلنا، سبیل کی جمع، سبلنا، سبل کس کی جمع؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کوئی ایک ہے؟ بہت سارے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاد جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ہے۔ دعوت و تبلیغ بھی ایک راستہ ہے جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی ایک راستہ ہے جو کس کی طرف جا رہا ہے؟ رفاہی کام بھی ایک راستہ ہے جو کس کی طرف جا رہا ہے؟ اگر کسی بندے نے کوئی ہسپتال بنا کر مفت علاج کر رہا ہے، یہ راستہ بھی کدھر جاتا ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ لاکھوں راستے ہیں جو سارے کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سے ان مسلمانوں کو اپنی غلطی سمجھ لینی چاہیے جو بس خود جس لائن پر لگے ہوئے کہتے ہیں بس اللہ کی طرف یہی ایک سڑک جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی۔ اللہ آپ کو میری بات کا اندازہ نہیں ہے، یا آپ کا ہمارے یہاں لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو لوگ دین کے کسی کام سے وابستہ ہے وہ اتنے غالی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بس اصل کام یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے مسجد مدرسہ میں لگا رکھا ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی دین کا کام بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بھائی جس طرح یہ مسجد یہ سارا کچھ دین کا کام ہے، اگر کوئی باہر کوئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے رفاہی ہسپتال بنا کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے۔
وہ اس نیکی کے ذریعے اللہ کو پالیں گے، ہم اس نیکی کے ذریعے اللہ کو پالیں گے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ کہنا جو بندہ دین کے جس شعبے سے وابستہ ہوا ہے وہ کہتا نہیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ہمارے یہاں جن دوستوں کو یہ سمجھ آیا نا کہ نظام کو تبدیل کرنا چاہیے، انہوں نے سارے دین کو نظام ہی بنا دیا کہ نہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے کہ تم نظام کے بارے میں بات کرو۔ بس ہر وہ جلسہ، تقریر، تحریر جو نظام کی تبدیلی کی بات کرے وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دین۔ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے سبلنا، یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے بھائیوں، نیکی کی راہیں ہزاروں ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ذرا صحابہ کرام کی مثال دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد ہزاروں ہے، کسی ایک صحابی میں کوئی ایک وصف غالب ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی، میری امت پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان کون ہے؟ ابو بکر۔ ہر معاملے میں حضور کے پیچھے پڑے رہتے، اللہ کے نبی تھوڑی سی آسانی کر دیجئے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کیا کر دیجئے؟ تھوڑی سی نرم۔ فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور دلیر کون ہے؟ حضرت عثمان میں حیا کا غلبہ ہے، اور حضرت علی کو اللہ نے فیصلہ اور علم بہت دیا تھا۔ ابو ذر غفاری کی شان یہ تھی کہ دنیا سے دور رہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان جیسوں کی شان یہ تھی کہ سخی بڑے تھے۔ بھائی کیا تھے؟ سخی بہت تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر کسی ایک نیکی پر بہت آگے چلے گئے، حضرت عمر دوسری پر چلے گئے، حضرت عثمان تیسری پر چلے گئے، حضرت علی چوتھی پر چلے گئے۔ یہ چاروں الگ الگ نیکیاں ہیں، ان چاروں نیکیوں کے ذریعے کس تک پہنچ گئے؟ اللہ تک پہنچ گئے۔ اب میں یوں کہتا ہوں، ہم سب میں سے کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے اس میں صلہ رحمی بہت ہے، وہ اس رستے سے کس تک پہنچ جائے گا؟ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے عبادت کا ذوق دیا ہے، وہ تہجد، دعا، استغفار، وہ اس کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ آپ سب میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے اس کا دل بہت نرم ہے، وہ کسی کو دکھی دیکھتے ہیں نا تو بے چین ہو جاتے ہیں، بڑا رحم دل ہے، وہ اپنی اس رحم دلی کے ذریعے بھائی کس تک پہنچ جائے گا؟ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کل قیامت والے دن 10 نیکیوں والے ایسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ایک نیکی ایسی پسند آئے گی، اللہ اس ایک نیکی پر کیا کر دے گی؟ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایک ہی راستہ جاتا ہے، نہیں، نیکی کی ہزاروں راہیں ہیں بھائی، ساری کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے ان بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی طرف، اپنے راستے کی طرف نہیں بھائی، کس کی طرف؟ راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا